بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد نوید وادی چھاج سے آپ کو محبت و برا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی حاضر ہوا ہے۔ آج کا موضوع ہے فتح مکہ کے بعد کے احوال۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ فتح مکہ۔ فتح مکہ کے بعد قریش کے بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور مکہ کے ارد گرد کے بہت سے قبائل نے بھی از خود پیش قدمی کر کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن حوازن اور ثقیف کے قبائل پر اس کا الٹا اثر ہوا جو طائف اور اس کے ارد گرد کی سرسبز و شاداب وادیوں میں آباد تھے۔ یہ دونوں قبیلے جنگجو اور فنون حرب سے واقف تھے۔ طائف اور مکہ کو بعض اعتبارات سے جڑواں شہر یعنی ٹوئن سٹیز کا مقام بھی حاصل تھا۔ طائف میں روسائے مکہ کے باغات بھی تھے اور جائیدادیں بھی، پھر ان قبائل کے مابین تجارت بھی تھی اور رشتہ داریاں بھی۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد یہ قبائل بڑے مضطرب ہوئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہماری باری ہے۔ لہٰذا دونوں قبیلوں کے سرداروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ اس وقت مسلمان مکہ میں جمع ہیں، ہم خود پیش قدمی کر کے پورے جوش و خروش اور زور و شور سے ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان حالات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جب خبر پہنچی تو آپ نے تحقیق و تصدیق کے بعد تیاریاں شروع کیں اور 12,000 جانصاروں کے ہمراہ حنین کی طرف پیش قدمی کی۔ ان میں 10,000 تو وہ قدسی شامل تھے جو مدینہ سے آئے تھے۔ باقی 2,000 میں فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے 9 مسلم یعنی جنہوں نے بھی نیا اسلام قبول کیا تھا اور مشرکین بھی تھے۔ 9 مسلم اور مشرکین بھی شریک تھے۔ یہ فوجیں حنین کی طرف بڑھیں۔ چنانچہ انقلاب محمدی کے ضمیمہ اور تکملہ کے طور پر اگلے ہی مہینہ شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین اور غزوہ اوطاس ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ جزیرہ نماء عرب کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری مسلح اقدامات تھے۔ حوازن اور ثقیف کے قبائل کے جوش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کی فوجیں بڑی پامردی سے لڑیں، جانیں دے دیں، لیکن کسی صورت اس پر اختیار نہ کریں۔ انہوں نے فوج کی ترتیب اس طرح کی کہ وہ اپنے بہت سے تیر انداز دستوں کو پہاڑیوں اور گھاٹیوں پر تعینات اور بقیہ فوج نے دو بدو جنگ کے لیے پہلے سے پہنچ کر میدان میں موضوع اور مناسب مقامات پر صف آرائی کر لی، یعنی کہ میدان کو پہلے ہی اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس موقع پر بعض مسلمانوں کی زبان سے اپنی کثرت زعم میں یہ الفاظ نکل گئے کہ آج مسلمانوں پر کون غالب آ سکتا ہے؟ جب مسلمان 313 تھے تو 1,000 کے لشکر پر غالب آ گئے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گھمنڈ پسند نہ تھا، کیونکہ فخر صرف اس ذات کے لیے۔ مسلمان کچھ بھی ہو، اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے۔ لہٰذا اکثر مورخین کا بیان ہے کہ پہلے حملے میں ہی حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑ کی تو ایک عام بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ مچی اور 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اے اللہ اکبر! تاہم اس صورت میں بھی وہ پیکر مقدس سے میدان میں اپنی سواری پر جمع رہا، جو تنہا ایک فوج تھا جس کا مالک وہ رب تھا اور اس کا وہ محبوب تھا۔ ایک اقلیم تھا، مجموعہ کمالات انسانیہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 400 جانصار موجود تھے، 12,000 کے لشکر میں صرف 400۔ بہرحال اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے، علم ہاتھ میں لیا اور پوری حیات مطہرہ میں پہلی بار پوری جلال نبوت کے ساتھ رجز پڑھا۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ نے بآواز بلند فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں ذرا برابر جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب جیسے شجاع کا بیٹا ہوں۔
حضرت عباس قریبی تھے، وہ بلند آواز بھی تھے، لہٰذا آپ نے انہیں حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے نعرہ لگایا، اے گروہ انصار، اے اصحاب شجرہ بیعت رضوان والو۔ ان پر تاثیر الفاظ کا کانوں میں پڑنا تھا کہ انصار و مہاجرین یہ کہتے ہوئے دفعتاً پلٹ آئے کہ لبیک یا رسول اللہ۔ پھر جو مسلمانوں نے حملہ کیا تو اچانک جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا۔ عارضی وقتی کامل شکست جو ہے وہ کامل فتح میں بدل گئی۔ بہت سے کافر کھیت رہے، اکثریت فرار ہو گئی، اور جو باقی رہ گئے وہ اسیر بنا لیے گئے۔ بے شمار مال غنیمت، بے شمار اور مویشی اور سامان حرب بھی اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا بھائی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔